بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ امت میں 3 آدمی تھے۔ وہ ایک دفعہ کہیں چلے جا رہے تھے کہ دوران سفر ان کو ایک غار میں رات گزارنا پڑی۔ چنانچہ وہ تینوں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر ہلا اور پھسل کر غار کا منہ بند کر دیا۔ سب کہنے لگے کہ اس پتھر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہر آدمی اپنے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے دعا یوں شروع کی کہ اے میرے مالک و مولا، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں کہیں دور نکل گیا تھا۔ جب شام کو واپس آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے رات کو دودھ نکالا۔ جب ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے یعنی کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ چنانچہ میں اسی حالت میں دودھ کا پیالہ لے کر وہاں کھڑا ہو گیا اور ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی۔ میرے بچے قدموں میں بلبلاتے رہے کہ ابا دودھ دے دے، مگر میں نے ان کو دودھ نہ دیا۔ صبح کے وقت میرے والدین بیدار ہوئے، میں نے انہیں دودھ پیش کیا اور انہوں نے وہ دودھ نوش کیا۔ اس کے بعد اپنے اہل خانہ کو دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو یہ پتھر کی پریشانی جو ہم پر آن پڑی ہے اس کو ہم سے دور کر دے۔ چنانچہ اس نے دعا مانگی ہی تھی کہ تھوڑا سا پتھر غار کے منہ سے ہل گیا، مگر وہ اتنا نہ ہلا تھا کہ وہاں سے وہ نکل سکے۔ پھر دوسرے آدمی نے یوں دعا کی کہ اے میرے مالک و مولا، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اس سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ جس قدر کوئی مرد کسی عورت کی محبت میں مبتلا ہو، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو وہ نہ مانی، حتیٰ کہ ایسا وقت آیا کہ قحط پڑ گیا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ میری مدد کرو۔ میں نے اس کو 100 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے برائی کا موقع دے۔ وہ اتنی تنگ تھی کہ وہ تیار ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے اس پر قابو پا لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان میں بیٹھ گیا تو وہ کہنے لگی خدا سے ڈرو، جائز طریقے سے ہی پردہ بکارت زائل کرو۔ بس میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی اور جو سونا میں نے اس کو دیا تھا میں نے اس سے واپس نہیں کیا۔ اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے یہ دعا کی تو تھوڑا سا پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا، مگر وہ اتنا ابھی بھی نہ ہٹا تھا کہ وہاں سے وہ نکل سکے۔ پھر تیسرے آدمی نے یوں دعا کی کہ اے میرے مالک و مولا، میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے، صرف ایک آدمی کے علاوہ میں نے سب کی مزدوری دے دی تھی۔ وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کے پیسوں کو کسی کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور کافی زیادہ مال بن گیا۔ پھر ایک عرصہ گزرا کہ وہ شخص میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے خدا کے بندے، میری مزدوری تو مجھے دے دے۔ میں نے کہا کہ یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام وغیرہ جو اس وقت تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری ہی مزدوری، تیری ہی اجرت ہے، یہ سارا کا سارا مال تیرا ہے۔ اس نے کہا کہ اے خدا کے بندے، میں غریب آدمی ہوں، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ پھر اس نے اسے بتایا کہ جو پیسے تیرے تھے میں نے اسے کاروبار میں لگا دیا تھا اور یہ سارا سامان اسی کاروبار سے حاصل ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے وہ سارا سامان لیا اور باقی جانور ہانک کر لے گیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ چنانچہ غار کے منہ سے وہ پتھر دور ہو گیا اور تینوں غار سے نکل کر اپنے اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستوں، معلوم ہوا کہ مصائب و مشکلات کے پیش آنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ ارشاد ہے، ترجمہ یعنی کہ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے تم مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، جیسا کہ فرمان ہے، یعنی کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مصائب سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتا ہے۔